قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعنن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَمُتْقَنِهِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات پڑھیں محمد معزز سامعین کرام، صاحبان عقل و خرد، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت زاہد حسین مرحوم کے روح کو اشار ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے قرآن کے جس سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سبحان اللہ، وہ قرآن مجید کا بڑا ہی مشہور و معروف سورہ ہے، بے شک بے شک، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ اگر غور کیا جائے، یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اگر اس کے معنی اور مفاہیم کو دیکھے جائیں تو جتنا زیادہ اس کی آیتوں کے بارے میں دقت کی جائے گی، اتنا ہی معنی و مفاہیم ابھر کر کے سامنے آئیں گے۔ معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اس میں فضائل و مناقب کے دریا موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے بھی پروگرام یہ رکھا گیا ہے، ایک مرحومہ کے اصال ثواب بھی اسی کے طفیل میں پہنچ جائے گا، اور آج روز شہادت بھی ہے، لہٰذا میں نے اسی لیے اس سورہ کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اگر غور کریں تو پروردگار عالم نے ارشاد کیا فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر دیا۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ خدا دینے کے لیے تو کہہ رہا ہے، لیکن سورہ نازل کب ہوا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک ملعون جس کا نام ہے عاص بن وائل، اس نے جب پیغمبر اسلام کو دیکھا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو ابتر آ رہے ہیں۔ ابتر کا تانا کیوں دیا؟ اس لیے
کیونکہ وہ اپنے ایک بیٹے کو دفن کر کے آ رہے تھے، اور جو کفر مزاج افراد ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہی تصور ہوتا ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، جتنی نسلیں بیٹوں سے چلی ہیں ان میں بقا کا امکان تو نہیں دیکھا گیا، بے شک لیکن 2 نسل ایسی ہے جو بیٹیوں سے چلی۔ یاد کہنا ایک جناب مریم کی، ایک بی بی زہرا کی۔ مریم کا بیٹا بھی موجود ہے، زہرا کا بیٹا بھی موجود ہے۔ کیا کہنا بے شک ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تانا دیا گیا؟ ابتر کا۔ جب یہ کہنا شروع کیا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر رنجیدہ ہوئے۔ اس سے پہلے کیا پیغمبر پہ کم مصیبتیں آئی تھیں؟ بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ جب پیغمبر مکے کی گلیوں میں کہتے ہوئے چل رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو لوگ کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی راستے میں کانٹوں کو بچھا دے رہا ہے، کوئی غلاظتیں اوپر ڈال دے رہا ہے۔ یعنی ہر طریقے کی مشکلات میں پیغمبر گرفتار ہو رہے ہیں، پریشانیاں ان پر عائد کی جا رہی ہیں، لیکن راہ تبلیغ سے پیغمبر اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں، کانٹوں پر چل رہے ہیں، توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، غلاظتیں اوپر آ رہی ہیں، توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں ان دنیا کی مشکلات ہمیں اس پیغام کو پہنچانے سے روک نہیں سکتی۔ جب جب بھی توحید پر حملہ ہوا پیغمبر نے اپنی جسمانی قربانی کو بھی پیش کیا اور توحید کے پیغام کو پہنچایا، لیکن جب پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا، پیغمبر کو ابتر کہا جانے لگا، تو قرآن کا بھی فارمولہ ہے، پروردگار نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ پیغمبر تو نے میری توحید کو پہنچانے کے لیے، میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے تمام مشکلات کو برداشت کیا، آج تیری ذات پہ حملہ ہوا ہے تو پروردگار نے بتایا انا شانئک ھو الابتر۔ اے پیغمبر آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ جو ابتر آپ کو کہہ رہے ہیں اگر انہیں ابتر نہ بنا کے چھوڑا تو مجھے خدا نہ کہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ اگر غور کریں کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کے معنی بعض تفاسیر میں ملتا ہے کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ بعض تفاسیر کرنے والے کرتے ہیں کہ کوثر کے معنی جو زیادہ تر تفاسیر کی گئی ہیں خیر کثیر کے ہیں، لیکن میں نے علماء سے بھی سنا ہے کہ بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد کثرت النسل جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد۔ ادھر ابتر کہا جا رہا ہے، پروردگار نے کہا کہ رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کی نسل ایسی چلائیں گے کہ جو تانا دے رہے ہیں ان کی نسل کا تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن زہرا کی نسل سادات کی شکل میں قیامت تک دنیا کے گوشے گوشے میں نظر آئے گی۔ اور آج آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، دنیا کا کوئی ایسا ملک باقی نہیں ہے جہاں سادات کرام نہ ہو۔ یعنی پیغمبر کی نسل پوری دنیا میں موجود ہے، اور جو تانا دے رہا تھا اس کی نسل کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہے صادق۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کا دشمن ابتر ہے تو ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پروردگار نے کیا کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اگر لفظ کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو لفظ عطا ہے، پروردگار نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کوثر کو۔ مولانا یہاں پر موجود ہیں، دو جگہ لفظ عطا آیا ہے، لفظ اعتبار سے فرق ہے دونوں میں، تلفظ ایک ہے، تھوڑا سا تلفظ میں فرق ہے۔ ایک عطا جب کوثر کو دینے کی بات آئی وہاں پر بھی عطا کا لفظ ہے، عین تو الف، اور ایک جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہ بھی عطا سے ہے، دونوں عطا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، لفظ کے اعتبار سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں عطا معنی بھی دینا، وہاں عطا معنی بھی دینا، لیکن دونوں کے دینے میں بہت فرق ہے۔ بے شک، واہ، ایک جگہ جب دینا ہوا تو پروردگار نے پیغمبر کو زحمت دی، عرش کی بلندی پر بلایا، یہ اور دوسری جگہ جب دینے کی بات کہی جا رہی ہے، جب زکوٰۃ دینے کی بات کہی جا رہی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مستحقین کو تلاش کرو اور تمہاری ذمہ داری ہے تم ان تک زکوٰۃ پہنچاؤ۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس ماڈرن زمانے کی طرح نہیں ہے کہ آپ اپنے دروازے پہ بورڈ لگا دیجئے، غریبوں کی قطار لگوا دیجئے، سیلفی کے ساتھ بوری پکڑائیے، ان کو زکوٰۃ دیجئے، گھر پہ لائن لگوائیے تاکہ ہمارا نام ہو، نام روشن ہو۔ یہ نام و نمود کے لیے کام نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پروردگار نے تمہارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ جب تم اس منزل پر پہنچ جاؤ تو تم پر واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے مستحقین کو تلاش کر کے، مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ۔ یعنی جب زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو پروردگار کا حکم یہ ہے مستحقین کو تلاش کرو، ان تک پہنچاؤ، لیکن جب کوثر کو دینا ہوا، جب کوثر کو دینا ہوا تو پروردگار نے زحمت دی۔ میں کہوں گا پورا قرآن نازل ہو گیا، خدا نے زحمت نہیں دی، جنگ کی آیت جنگ میں بھیج دی، گھر کی آیت گھر میں بھیج دی۔ پیغمبر زحمت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جبریل سید الملائکہ موجود ہے، آپ گھر میں موجود ہیں، آیت تطہیر پہنچ جائے گی، آپ میدان میں ہیں، جنگ کی آیت پہنچ جائے گی۔ پیغمبر آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبریل جیسا فرشتہ موجود ہے، ہر مقام پر آیت لے کر کے پہنچے گا۔ لیکن جب کوثر کو دینا ہوا کہ اب آپ کو فرش زمین کو چھوڑنا پڑے گا، عرش کی بلندی پر آنا پڑے گا۔ یعنی پروردگار نے یہ بتا دیا زور زہرا یہ ایسا عظیم تحفہ ہے جس کو لینے کے لیے نبی اعظم کو بھی عرش کی بلندی پر آنا پڑتا، جس کو لینے کے لیے نبی اعظم کو بھی عرش کی بلندی پر آنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خدا نے پیغمبر کو معراج کرائی، ایک دوسرے رخ سید بھائی، خدا نے پیغمبر کو معراج کرائی، پیغمبر کو معراج کرائی، پیغمبر کو عرش پہ بلایا۔ میں کہتا ہوں نبی کے لیے معراج یہ نہیں ہے پیغمبر کو عرش پہ بلایا، یہ ایک نئی تحلیل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں نبی کے لیے یہ بڑی معراج نہیں، انہیں عرش کی بلندی پر بلایا، کیونکہ عرش نشینوں کے لیے عرش پر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یعنی نبی کے لیے سب سے بڑی معراج یہ نہیں کہ انہیں عرش پر بلایا، عرش نشینوں کے لیے عرش پر جانا بڑی بات نہیں ہوتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کو معراج دنیا کہتی ہے، زنجیریں در ہلتی رہی، پانی گرم رہا، لمحوں میں پیغمبر گئے، سفر طے کر کے آ گئے، خدا نے معراج کرا دی۔ میں کہتا ہوں نبی کے لیے سب سے بڑی معراج یہ نہیں ہے کہ انہیں فرش سے عرش پہ بلایا، نبی کے لیے سب سے بڑی معراج یہ نہیں ہے وہ فرش سے عرش کی بلندی پہ گئے، بلکہ نبی کے لیے سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ نور زہرا کو عرش سے فرش پر لائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ کوئی عظیم تحفہ تھا جس کے لیے خدا نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نمازیں پڑھیے، قربانی پیش کیجئے۔
اتنی آیتیں آئی، سب پہ زور نہیں دیا گیا، لیکن اس کے لیے کہا گیا یہ تحفہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کیا کہا گیا؟ آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے، یعنی یہ ایسا عظیم تحفہ، اور آپ کا دشمن ابتر رہے گا، تو ابتر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، اللہم صلی اللہ، واقعاً اگر فضائل و کمالات دیکھیں تو آپ خود انصاف کریں، غور کریں۔ جہاں مردوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 12 امام کو بھیجا مردوں کی ہدایت کے لیے، 1,24,000 انبیاء۔ ہر کوئی مانتا ہے، وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، سب مانتے ہیں 1,24,000 انبیاء آئے مردوں کی ہدایت کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، راہ حق دکھانے کے لیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد انبیاء کے بعد ائمہ کا سلسلہ شروع ہوا، 12 امام آئے جنہوں نے ہمیں راہ مستقیم بتایا، دکھایا۔ لیکن جہاں مردوں کی ہدایت کے لیے اتنا بڑا سلسلہ، وہاں خواتین کی ہدایت کے لیے بی بی زہرا کی ذات کافی۔ وہاں خواتین کی ہدایت کے لیے بی بی زہرا کی ذات کافی۔ اب یہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا، یعنی بی بی زہرا کی ذات وہ ہے جہاں نوح کا بھی کمال پایا جاتا ہے، ابراہیم کا بھی کمال پایا جاتا ہے، عیسیٰ کا بھی کمال پایا جاتا ہے، موسیٰ کا بھی کمال پایا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی کمال پایا جاتا ہے۔ جو صفتیں تمام انبیاء میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ تمام صفتیں ذات زہرا میں آ کر کے سمٹ گئی۔ یہ ہے بی بی زہرا، جہاں مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء، 12 ائمہ، وہاں خواتین کی ہدایت کے لیے بی بی زہرا کافی ہو گئیں۔ اور بھی خواتین آئی ہیں جو خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں۔ جناب آسیہ کی زندگی کو دیکھیں، جناب مریم کی زندگی کو دیکھیں، لیکن ان خواتین کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو تربیت سے خالی ہو جاتا ہے۔ جیسے جناب مریم کی زندگی کو دیکھیں، نبی نے گواہی دی اپنی ماں کے سلسلے میں۔ اگر یہاں پر غور کریں تو یہ پہلو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ ہیں، لیکن نبی ہیں، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ والد کے ساتھ بیٹی کا کردار کیسے گزارا، وہ بھی جناب مریم کی زندگی میں سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایک پہلو خالی رہے گا ازدواجی زندگی کا۔ کیا بات ہے، ازدواجی زندگی کا، یعنی مکمل طریقے سے اگر ہم جناب مریم کو رول ماڈل مان بھی لیں، تب بھی ایک پہلو زندگی کا خالی رہ جاتا ہے، تشنا رہ جاتے ہیں۔ جناب آسیہ کی زندگی میں یہ ایسے ہی آئے گا، ایک پہلو خالی رہے گا۔ لیکن بی بی زہرا کی زندگی کو پہ اگر نظر اٹھائیں، اگر غور کریں تو مادری زندگی کو دیکھیں، وہ بھی مکمل، دختری زندگی کو دیکھیں، وہ بھی مکمل، ازدواجی زندگی کو دیکھیں، وہ بھی مکمل۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے بی بی زہرا 5 یا 6 برس کی ہیں، کم سنی کے عالم میں پیغمبر گلیوں میں پتھریں کھا رہے ہیں، کانٹوں کا سفر طے کر رہے ہیں۔ جب چہرہ نبوت پر غم و اندوہ کے گرد و غبار پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو کر کے پیغمبر اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، جو بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چہرہ نبوت پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، اسی کو زہرا کہتے ہیں۔ جو بچی چہرہ نبوت پر غم و اندوہ کے پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، اسی کو زہرا کرتے ہیں۔ جب نبی کو سکون میسر ہوتا ہے، زہرا کی شکل میں آمنہ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو نبی اعظم کو کہنا پڑتا ہے فاطمہ تو ام ابیہا۔
فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے کم سنی کے عالم میں، اللہ اکبر، کم سنی کے عالم میں پیغمبر اعظم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے۔ ایسا سکون جو ایک ماں اپنے بچے کو سکون میسر کرتی ہے، کیسی تربیت تھی، اللہ اکبر، کہ بی بی زہرا چہرہ نبوت پر پڑے ہوئے غم و اندوہ کے گرد و غبار کو اس طریقے سے صاف کرتی ہیں کہ نبی کو ایسا سکون میسر ہوتا ہے۔ نبی اعظم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، یہ ہے زہرا کی دختری زندگی۔ لیکن اگر ازدواجی زندگی پر نگاہ اٹھائیں تو رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا علی لا کفوت فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، میں بلا مبالغہ اس منبر سے کہہ رہا ہوں، نبیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو فاطمہ کی ہمسری کر سکے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، اگر ہوتا تو پیغمبر ضرور کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے، بس بات ختم یہاں پر، علی کے سوا کوئی نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، یعنی فاطمہ بنی ہے تو صرف علی کے لیے، فاطمہ بنی ہے تو صرف علی کے لیے، علی کے سوا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ازدواجی زندگی جہاں مولا کائنات کہتے ہوئے نظر آتے میری زوجہ فاطمہ میری مونس و مددگار ہے، میری ہمدم ہے، مجھے جب بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے زہرا کے ذریعے سے سہارا ملتا ہے۔ یہ ہے علی ہر کام میں جہاں زہرا مددگار ہے، یہ ہے ازدواجی زندگی۔ لیکن اگر مادری زندگی کو دیکھنا ہے، حسن و حسین کمسن ہیں، لیکن رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، واہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں پر ایک تربیت کا بھی پہلو ہے۔ تربیت کا پہلو یہ ہے کہ ماں جب اپنے بچوں کی تربیت کرے تو اس طریقے سے بچوں کو پالے کہ انہیں سردار بنا دے، اللہ اکبر، سبحان انہیں سردار بنا دے۔ ہمارے ہاں تربیت کا پہلو کیا، بچہ چھوٹا سے ہے، باپ نے دیکھا احمد ادھر کہاں جا رہا ہے، پاگل کہہ دیا، احمد کہہ دیا، بیوقوف کہہ دیا۔ جب بچپنے سے اس کے دماغ میں نالائق کی بات، احمق کی بات، بیوقوف کی بات پہنچا کرے گی تو وہ بچہ اچھی بات کو کیسے سمجھے گا، قبول نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات تربیت کا بھی ایک پہلو ہے، یعنی ذہن جب بنتا ہے، جب بچہ امپروو ہوتا ہے، جب بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس وقت آپ کی ہر ایکٹیویٹیز پر بچے کی نظر ہوتی ہے، جیسی جیسی آپ کی حرکتیں ہوں گی ویسے ویسے بچوں پر اثر کریں گی۔ اگر آپ اچھے سے بچے کے سامنے پیش آئیں گے تو تربیت اچھے پر پروان چڑھے گی، اچھے طریقے سے۔ لیکن اگر یہی کیفیت بدلے گی، ایک تربیت کا پہلو یہ بھی ہے، بچپنے کے عالم میں حسن و حسین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہے، وہاں تو جوانان جنت کا سردار بتایا پیغمبر نے، یہاں جب اپنے بچوں کی تربیت کرو تو دنیا میں سرداری کا پیغام دو، یعنی دنیا میں کسی کا غلام بن کے نہ رہے بلکہ سردار بن کر کے رہے۔ لیکن دنیا میں سردار ضرور ہو لیکن اہل بیت کا نمک خوار ہو، کیونکہ سرداری دنیا میں اسی وقت مل سکتی ہے جب اہل بیت کے در پر پیشانی کو جھکا دے انسان۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ در ایسا ہے جہاں بے زر آیا ابو ذر بن گیا، جہاں مسلمان آئے سلمان بن گئے، یعنی جہاں پر انسان اپنے مقام و منصب کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو جتنا جھکاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی دنیا میں سرفراز ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی دنیا میں سرفراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی کل کی مجلس میں آپ نے سنا تھا ایک شہزادی، حبش کی شہزادی، اس نے مقام کو چھوڑا، منصب کو چھوڑا، تخت کو چھوڑا، تاج کو چھوڑا اور زہرا کی کنیزی میں اپنے آپ
کو دے دیا، یعنی اس کی نگاہ میں وہ بادشاہت حقیر ہے، زہرا کی کنیزی امیری سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کیونکہ یہ ہے ساکنان جنت کے ساتھ رہنا، یہ ہے جنت کی تقسیم کرنے والے اہل بیت، جنت کی تقسیم کرنے والے۔ ہم نے ان کے راستے کو چنا ہے کہ جو قسیم النار والجنہ ہے، جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ ان کے بچے ایسے ہیں سیدہ شباب اہل جنہ، جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ماں ایسی ہے سیدہ نساء العالمین، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ نساء اہل جنہ۔ یعنی مختلف حدیثیں موجود ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں ہمارا ماضی بھی جہاں ہمارا ماضی بھی روشن تھا، ہمارا حال بھی روشن ہے، ہمارا مستقبل بھی روشن ہے، کیونکہ ہم نے اسے نہیں مانا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے اگر میں راستے سے ہٹوں تو مجھے راستے پر لگا دینا، بلکہ ہم نے اسے مانا ہے کہ اگر ہم بھٹکے تو ہمیں راستے پر لے آئے۔ مثال کے طور پر ابھی میں آ جاؤں یہاں نماز پڑھانے کے لیے اور اس کے بعد آگے جا کے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ طالب صاحب آپ پیچھے کھڑے ہوئیے، اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے بتا دینا، اگر میں غلط ٹریک پہ جاؤں تو مجھے راستے پہ لگا دینا۔ تو مولوی صاحب ہم سے کہیں گے مولانا آپ آگے کیا کر رہے ہیں، پیچھے آ جائیے۔ بھائی جب آپ کو امامت کرنی نہیں آتی ہے، ہم لوگ معمومین ہیں، ہم تو آپ کا اتباع کریں گے، ہم آپ کی پیروی کریں گے، ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ جب آپ ہی راستے سے بھٹک رہے ہیں تو ہمیں راستے پہ کیا لگائیں گے؟ اسی لیے ہم نے جسے مانا وہ منبر پہ جب بھی آیا ہے کہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، لیکن جسے دنیا نے بنایا وہ ہمیشہ کہتا رہا بھٹکو سنبھال لینا، بھٹکو سنبھال۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نعرہ سلوات، کیا بات ہے۔ یہ ہیں بی بی زہرا جن کے لیے کہا گیا سیدہ نساء العالمین ہیں۔ ہم نے رول ماڈل اسے بنایا ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، رول ماڈل ہیں، اور یہ ہم کو صرف ماننا ہوتا ہے، بنانا منتخب کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ اور پیغمبر نے بی بی زہرا کی عظمت کو دنیا کے سامنے اس طریقے سے واضح کیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہیں پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جو لوگ اللہ اکبر، کیا مختلف جلسے، مختلف پروگرام، مختلف سیمینار کرتے ہیں، ان کو شہزادی کی شخصیت پر ایک سیمینار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ذات زہرا سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ذات رسول سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جب تک ذات زہرا سمجھ نہیں آئے، کیونکہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، جو چیزیں جز میں ہوتی ہیں وہی کل میں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے عربی کا ایک فارمولہ ہے، جزو ینفق اور جزو لا ینفق۔ رسول نے یہ کیوں ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، قطعہ معنی بھی ٹکڑا حصہ ہوتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے فاطمہ تو قطعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن رسول نے قطعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بضعہ کا لفظ استعمال کیا، بضعہ کا لفظ استعمال کیا۔ عربی میں ایک فارمولہ کیا ہے، جزو ینفق جزو لا ینفق۔ جزو ینفق اسے کہتے ہیں جسے جدا کیا جا سکتا ہو، جزو لا ینفق اسے کہتے ہیں جسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب مثال اپنے اپنے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں، مثلا آپ کی انگلی خراب ہو گئی تو آپ کے جسم سے یہ انگلی جدا ہو سکتی ہے، ہاتھ خراب ہو گیا آپ کے جسم سے جدا ہو سکتا ہے، اگر اس کی وجہ سے پورا بدن سڑنے کا وہ ہو تو یہ جدا ہو سکتا ہے، آپ کی اصل باقی رہے گی۔
آپ کی اصل باقی رہے گی، لیکن سر بھی انسان کے جسم کا ایک جز ہے، پورا جسم نہیں ہے یہ، سر بھی پورے جسم کا ایک جز ہے، اگر اس کو جدا کر دیا گیا تو انسان ہی نہیں باقی رہے گا، اس کو جدا کیا گیا انسان نہیں باقی رہے گا۔ تو کہنے مطلب جزو ینفق لا ینفق اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی ینفق وہ ہے جسے جدا کیا جا سکتا ہو، جزو لا ینفق وہ ہے جسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی جو دو لفظ قطعا وہ ٹکڑا جسے جدا کیا جا سکتا ہو، بضع وہ ٹکڑا جسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تو قطعۃ منی، بلکہ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسول زمانے والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جسے مجھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جسے مجھ سے نہیں جدا کیا جا سکتا۔ اگر فاطمہ کو رسالت سے جدا کیا گیا تو رسالت نامکمل، نبوت سے جدا کیا گیا نبوت نامکمل۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ ٹکڑا جسے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ اسی لیے جگہ جگہ پر بی بی زہرا کی منزلت کو رسول نے پہچانوایا، کبھی ڈیوڑھی پر آ کر کے سلام کر کے بتایا کہ یہ ہے اہل بیت نبوت، یہ ہے فاطمہ۔ لیکن میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی مسند میں رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اصحاب کا مجمع ہو، اخص کا مجمع ہو، کوئی بھی ہو، زہرا جب بھی، ایک مرتبہ کا نہیں واقعہ کہ ایک مرتبہ آئیں رسول کھڑے ہو گئے، بلکہ روایات میں ملتا ہے جب بھی داخل ہوتی تھیں رسول اپنی منزل سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور مسند سے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک دو قدم آگے بڑھ کر کے زہرا کا استقبال کرتے تھے اور انہیں لا کر کے اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ یہ ہے زہرا کی عظمت، یہ ہے زہرا کی عظمت۔ یعنی رسول بار بار تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ رسول بتانا چاہ رہے ہیں بی بی زہرا کی عظمت کو۔ اگر آپ اس عظمت کو نہیں پہچان رہے ہیں تو سب سے پہلے رسول کی شخصیت کو پہچانیے، رسول ہیں کون، نبی اعظم ہیں کون۔ اگر ہم ان کی شخصیت پر نگاہ دوڑائیں تو ان کی شخصیت ہماری ایسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس کی تعظیم میں 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے رسول کہتے ہیں۔ اس کی تعظیم کے لیے 1,23,999 انبیاء کھڑے ہوں اسے رسول کہتے ہیں۔ وہی رسول جس کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں، وہی رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں تو صرف رسول تعظیم نہیں کر رہے ہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء تعظیم کر رہے ہیں۔ جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہوں، کیا کسی صحابی میں اتنی مجال ہے کہ وہ بیٹھا رہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے عظمت سیدہ یہ ہے جس کی عظمت کی گواہی رسول دے رہے ہیں۔ اور شاعر بھی کہتا ہے کہ رسول ایسے ہی نہیں کھڑے ہو رہے تھے، بیٹی کی محبت میں ایسے ہی نہیں کھڑے ہو رہے تھے بلکہ حکم پروردگار سے کھڑے ہو رہے تھے، کیونکہ رسول کے قول پر بھی فعل پر بھی مہر پروردگار لگی ہوئی ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ رسول کے اندر جو منصب تھا وہ منصب سیدہ کو دیکھنے کے بعد یہ مجبور کر رہا تھا کہ سیدہ کی تعظیم میں رسول کھڑے ہوں۔ تبھی تو شاعر نے اپنے فکر کا استعمال کیا اور کہا کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، دوسرے مصرے پر توجہ چاہتا ہوں، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ یہ ہیں بی بی سیدہ، یہ ہیں بی بی سیدہ۔ جب سیدہ آتی تھی رسول تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف رسول نہیں پہچانوا رہے ہیں بلکہ خدا بھی اگر تعارف کرا رہا ہے تو سیدہ کے ذریعے سے کرا رہا ہے، سیدہ کے ذریعے سے۔ ابھی آپ نے کل شم میں حدیث قصہ پڑھی ہوگی اور اس میں یہ ضرور پڑھا ہوگا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا،
صرف رسول نے مرکز تعارف سیدہ قرار نہیں دیا ہے، رسول نے صرف عظمت کا اعلان نہیں کیا بلکہ خدا نے بھی کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں، انصاف سے بتائیں، خدا کے بعد جو سب سے معتبر شخصیت، بافضیلت شخصیت کس کی ہے؟ واہ رسول اعظم کی ہے۔ خدا کے بعد سب سے بڑی شخصیت کسی کی ہے؟ منصب کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو پیغمبر اعظم کی، وہ سردار انبیاء ہیں، بے شک ان سے بڑی شخصیت کسی کی نہیں ہے۔ کیا یہ تعارف نہیں ہو سکتا تھا یہ رسول اعظم ہیں، یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہیں، یہ ان کے نواسے حسن و حسین ہیں، یہ ان کے داماد علی ہیں؟ یہاں پر ایسے کیوں تعارف کیا گیا؟ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ مرکز تعارف فاطمہ کو قرار دیا گیا، رسول کو قرار دیا جا سکتا تھا، بافضیلت شخصیت سب کچھ، لیکن کچھ مصلحت ایسی ہوتی ہے جو صرف خدا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ بے شک بے شک میرا تصور کہتا ہے شاید مصلحت یہ رہی ہو، اپنی اپنی فکر ہو سکتی ہے، شاید آپ کسی اور نتیجے پہ پہنچیں، مصلحت یہ رہی ہو کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ حال میں ہو کیا رہا ہے، مستقبل میں ہوگا کیا۔ لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں، ذرا سا اشارہ ملے ہم اندر داخل کریں، ذرا سا سہارا ملے ہم اندر داخل کریں۔ جب داخل ہونے کی بات آئی تھی تو پیغمبر نے ایک زوجہ سے کہہ دیا تھا آپ خیر پہ ضرور ہیں لیکن بیت میں نہیں ہیں، اہل بیت میں نہیں ہیں، خیر پہ ضرور ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے خدا نے بھی تعارف فاطمہ کے ذریعے سے کرایا، مرکز تعارف فاطمہ کو قرار دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو جب بھی اہل بیت کا شمار کیا جائے گا تو زہرا کے رشتہ داروں کو لایا جائے گا، زہرا کے رشتہ داروں کو لایا جائے گا۔ تعارف اس انداز سے کرانا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہے، یہ ان کے شوہر نامدار ہے، یہ ان کے بچے حسن و حسین ہیں، یعنی مرکز تعارف فاطمہ کو قرار دو گے تو تمہیں پنجتن سمجھ میں آئیں گے، اہل بیت سمجھ میں آئیں گے اور دنیا پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ اہل بیت میں فاطمہ کے رشتہ دار ہیں، رسول کے نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا مرکز تعارف بی بی سیدہ کو قرار دیا، ہر مقام پر پہچنوایا، لیکن صداقت کی منزل میں بھی مرکز زہرا ہے، کیونکہ بی بی زہرا کی بات ہو رہی ہے تو جب صداقت کی منزل آتی یہاں پر بھی مرکز زہرا کو قرار دیا گیا۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، بارہا سنتے رہتے ہیں، بس ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ مرکز یہاں پر بھی زہرا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے مرکز ہے؟ آپ انداز صرف دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب مباہلے کے میدان میں پیغمبر لے کر کے چلے ہیں تو انداز کیا ہے؟ آگے آگے نبوت، پیچھے پیچھے امامت ہے، بیچ میں مرکز عصمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتا، آگے آگے نبوت ہے، واہ واہ واہ، پیچھے پیچھے امامت، بیچ میں مرکز عصمت۔ کیا اللہ، آگے آگے نبوت کے قدم، نبوت کے قدم کے اوپر مرکز عصمت کے قدم، ان کے قدم کے اوپر امامت کے قدم۔ اللہ یعنی جس کے قدموں کا بھی پردہ ہو اسے زہرا کہتے ہیں، اکبر، اللہ جس کے قدموں کا بھی پردہ ہو۔ آگے آگے نبوت، پیچھے پیچھے امامت، بیچ میں مرکز عصمت۔ زہرا اس حد فاصل کا نام ہے، اس مرکز پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ زہرا آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، زہرا اس مقام پر ہیں اگر آگے بڑھیں تو نبوت سے مل جائیں، پیچھے ہٹیں تو امامت سے مل جائیں۔ غور کریں، اگر زہرا ایک قدم آگے بڑھائیں نبوت سے مل جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹائیں تو امامت سے مل جائیں۔ یعنی زہرا کسی عام خاتون کا نام نہیں ہے بلکہ زہرا ضرورت نبوت کا بھی نام ہے، ضرورت امامت کا بھی نام ہے۔
زہرا ضرورت نبوت کا بھی نام ہے، ضرورت امامت کا بھی نام ہے، اور یہاں سے بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نبی کے بعد جو بی بی نبوت سے لوگوں کے ذہنوں کو امامت کی طرف موڑے گی اسی کو سیدہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے اگر غور کیا ہوگا نبی کے وفات کے بعد جب نبی کے پیغام کو لوگوں نے بھلا دیا اور نبی کی کہی ہوئی بات کو بھی جھٹلا دیا، تو جو گھر گھر جا کر کے ولایت کا پیغام پہنچا رہی ہیں، اپنا حق مانگ رہی ہیں، دفاع ولایت میں اقدام کر رہی ہیں، پہلی مدافع ولایت کا نام ہے سیدہ۔ اور واقعاً دفاع میں کیا کیا ظلم نہیں ہوئے بی بی پر، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ جب زہرا اپنے حق کو مانگنے گئی ہیں دربار میں، بس آخری مرحلے کی طرف، تو زہرا کو ان کا حق دیا نہیں گیا، زہرا کو ان کا حق دیا نہیں گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ کہا گیا رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کرام وارث کسی کو نہیں بناتے، وراثت نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو کچھ چھوڑتے ہیں انبیاء کرام وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ غور کریں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے یہ جب حدیث پیش کر دی حق نہ دے کر کے، تو زہرا نے اس کے جواب میں قرآن کی آیت پیش کی، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان نبی داؤد کے وارث بنے کہ نہیں بنے؟ نبی سلیمان کو داؤد کے وارث بنے گا، قرآن کی آیت صراحتاً کہہ رہی ہے۔ تعویل کرنے والے کر دیتے ہیں کہ یہاں پر وراثت سے مراد نبوت ہے، اور پھر قرآن کی وہ آیت کہاں جائے گی جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبوت و ولایت یہ موریثی نہیں ہوتا کہ وراثت میں کسی کو مل جائے گی، خدا جس کو بہتر سمجھتا ہے اسی کو ولی یا امام یا نبی بناتا ہے، وہ خدا اپنے اعتبار سے منتخب کرتا ہے، یہ موریثی نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا جائے گا، وہ خدا بناتا ہے، خدا منتخب کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی بات باطل ہو گئی۔ حدیث وہ پیش کر رہے ہیں، بی بی زہرا قرآن کی آیت پیش کر رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب انہوں نے حدیث پیش کی تو بی بی کو بھی کئی حدیثیں اس کے رد میں پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن بی بی نے قرآن کی آیت کیوں پیش کی؟ کیونکہ جس حکمت عملی کو بی بی سمجھ رہی ہیں اس کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے، کیونکہ بی بی سیدہ کی منزل وہ ہے جسے ہم مکمل درک نہیں کر سکتے۔ بی بی زہرا نے قرآن کی آیت کیوں پیش کی؟ آپ غور کریں، کیوں قرآن کی آیت پیش کی؟ کیونکہ ابھی چند روز گزرے ہیں جب رسول کا آخری وقت تھا تو رسول نے انہی لوگوں سے کہا تھا کہ تم ہمارے لیے قلم اور دعوات فراہم کر دو، میں تمہارے لیے ایک ایسی حدیث نجات لکھ دوں جس سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اور قلم دعوات نہیں دیا، قلم دعوات نہیں دیا، یعنی جب پیغمبر حدیث لکھنے کے لیے مانگ رہے تھے تو وہ قلم دعوات نہیں دیے۔ تو یہاں پر زہرا اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ جب حدیث کی بات ہوئی تو انہوں نے قلم دعوات نہیں دیا اور یہ کہنا شروع کیا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو بی بی زہرا نے اسی حکمت عملی کو اپنایا، کہا ٹھیک ہے تم قرآن کو مانتے ہو، صرف تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ انہوں نے قرآن تو نہیں پیش کیا تھا، حدیث پیش کی، اس کے مقابلے میں تو جناب زہرا نے قرآن کی آیت پیش کر کے بتایا کہ تم تو فالو کرتے ہو، قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، جناب سلیمان نبی داؤد کے وارث بنے، داؤد کے وارث بنے۔ ان لوگوں کے سامنے جب یہ آیت پیش کی اور اس آیت سے ان لوگوں نے انکار کیا تو بی بی کو دو دلیل مل گئی۔ وہ دلیل یہ تھی کہ ان لوگوں کے نزدیک نہ حدیث کی کوئی اہمیت ہے نہ قرآن کی۔
کہنا اور ہے عمل کرنا اور ہے. یعنی زہرا نے ان کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو کھینچ لیا اور دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. آج بھرے دربار میں زہرا ثابت کر کے رہے گی نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ یہ حدیث کو مانتے. اور ان کا اس آیت کا رد کرنا اس بات کی دلیل ہے, اگر وہ فالو کرتے تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ, لیکن ان لوگوں نے حق نہیں دیا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ کہا ٹھیک ہے فدقی کی بات ہے, لکھ کر کے دے دیا. لیکن دوسرے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, کہا مجھے میرا حق مل گیا, تحریر ہے. مانگی, بی بی زہرا نے نہیں دی. مقتل کے جملے ہیں, ہاتھ سے لے کر کے اس تحریر کو پارا پارا کر دیا, خدا کی لعنت, پارا پارا کر دیا. اور بھرے دربار میں زہرا کو جھٹلا دیا. زہرا کے لیے میں مانتا ہوں سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ دروازہ گرا, سب سے بڑی مصیبت میری نگاہ میں یہ ہے کہ بھرے دربار میں اس بی بی کو جھٹلایا گیا ہے جو مباہلے میں گواہ بن کر کے گئی ہے, جو قرآن کی نگاہ میں صادقہ ہے, صدیقہ ہے. اس بی بی کو بھرے دربار میں جھٹلا دیا گیا. علماء کہتے ہیں جھٹلایا نہیں صرف گیا, تحریر پاڑی گئی. اور زہرا کو ضعیف ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہے. تحریر, بابا کی تحریر کو پارا پارا ہوتے ہوئے زہرا نے دیکھا. زہرا بیٹھی ہیں تحریر کو چننے کے لیے اور تحریر لے کر کے کھڑے ہوئی, سر کے بال سفید ہو گئے. زہرا کو بھرے دربار میں گھر آ گئیں. مقتل کے جملے ہیں کہ بی بی زہرا کے اوپر ایسی مصیبتوں کو ڈھایا گیا کہ زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرن لیالیا. بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی, اگر دن پر پڑھتی تو شب تاریخ میں بدل جاتی. بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی, اگر دنوں پر پڑھتی تو شب تاریخ میں بدل جاتی. ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے رسول کی وفات کو, زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا, بلکہ دوسرے لوگ اس کے گھر پہ کھانا بھیجتے ہیں. اس کے گھر پہ دوسرے لوگ کھانا بھیجتے ہیں, چولہا نہیں جلتا گھر میں. لیکن ابھی 3 دن رسول کی وفات کو نہیں ہوئے, اس عرب کے دستور کو زہرا نے بدل کیسے دیا؟ کہا جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی چولہا گھر میں نہیں جل رہا تھا, بلکہ زہرا کا در جل رہا تھا. وہ مسلمان جو رسول کی تعظیم کرتے تھے وہ زہرا کے اوپر دروازہ گرا رہے ہیں. وہ زہرا جس کی ڈیوڑھی پر رسول آ کر کے سلام کر رہے تھے. مقتل کے جملے ہیں, تہران میں اسی ایام فاطمیہ میں مجلس ہو رہی تھی, مولانا مصائب پڑھ رہے تھے. واقعی زہرا کی مصیبت کو سمجھیں جگر پھٹ جائے گا. مولانا مصائب پڑھ رہے تھے, مجلس ختم ہو گئی, سب رو کر کے چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے, اٹھ کر کے چلے گئے. لیکن ایک شخص بیٹھا تنہا گریہ کر رہا تھا, خاموشی نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ مولانا ممبر سے نیچے آئے, جانے کے بعد اس شخص کے پاس کہا بھائی مجلس ختم ہو گئی, سب چلے گئے, تو کیوں رو رہا؟
اس نے کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ پسلی کی ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر پسلی کی ہڈی کسی کی ٹوٹ جائے تو جب بھی وہ سانس لیتا ہے تو اس کو درد محسوس ہوتا ہے، جب بھی سانس لیتا ہے اس کو درد محسوس ہوتا ہے۔ مقتل کے جملے ہیں دروازہ بی بی کی پسلی پر گرایا گیا، صرف پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی بلکہ چور چور ہو گئی تھی، بلکہ چور چور ہو گئی تھی۔ مقتل کے جملے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے یہ غور کیا ہے جب بھی کوئی سانس لیتا ہے ہڈی میں درد ہوتا ہے، لیکن ہائے زہرا جو بابا کی شہادت کے بعد 75 یا 95 دن تک زندہ رہی، کس طریقے سے لمحہ گزارا ہو، ایک ایک لمحہ زہرا کے لیے قیامت ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اور مقتل کے جملے ہیں اتنی تکلیف ہونے کے باوجود زہرا اپنی تکلیف کو چھپا رہی ہے، زہرا اپنی تکلیف کو چھپا رہی ہے۔ اگر زہرا اپنے مصائب و تکلیف کو نہ چھپاتی تو علی کو وقت غسل یہ نہ کہنا پڑتا اور دہاڑے مار کر کے نہ رونا پڑتا، کہا سلمان زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن مجھ سے شکوا تک نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں زہرا نے وصیت کرنا شروع کی، کہا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، بس آخری مرحلے میں اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے اس وقت سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے، جیسے یہ آواز بند ہو جائے سمجھنا شہزادی داغ مفارقت دے گئی۔ لیکن ہاں ایک وصیت ہے، میری شہادت کے بعد جب میرے بچے حسن و حسین آئے تم شہادت کی خبر بعد میں دینا، پہلے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا، پہلے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا۔ ادھر اسما کان لگائے بیٹھی ہوئی تھی، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، ایک بیک تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو گئی۔ اسما نے کیا دیکھا؟ تسبیح نیچے گری ہوئی ہے، من کا ڈھلا ہوا ہے۔ زہرا بابا کے پاس پہنچ گئی، ایک مرتبہ وصیت کے مطابق اسما بچوں کا انتظار کرنے لگی، اتنے میں دونوں بچے آ گئے۔ جیسے ہی بچے آئے اسما نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ بچوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا تناول فرما لو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اسما کیا تو نے ہمیں بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تو نے ہمیں بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جیسے یہ جملہ امام حسین نے کہا اسما سے برداشت نہیں ہوا، حجرے کی طرف اشارہ کیا، جیسے حجرے کی طرف حسن و حسین بڑھے کیا دیکھا؟ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین ماں کے قدموں پر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، ماں کے طلبوں کو اپنے رخسار پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اماں اب آپ کے بعد ہمارا کون سہارا؟ امام حسین نے ماں کے قدموں پہ گرایا، امام حسن نے ماں کے اوپر گرایا، دونوں بچوں نے بیان کرنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ ماں سے رخصت ہو کر کے مسجد کی طرف گئے، جیسے ہی بابا کو دیکھا قدموں سے لپٹ گئے، بابا اماں مر گئی، بابا اماں مر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مقتل کے جملے ہیں جگر پھٹ جاتا ہے، وہ علی جو بڑی بڑی مصیبتوں کو برداشت کر لیتے تھے، وہ علی جو اتنے بڑے صابر تھے، جو بڑی بڑی مصیبتوں کو ہلکا سمجھتے تھے، وہی علی نے جیسے ہی سنا زہرا دنیا سے گزر گئی، ایک مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ علی سنبھلنا چاہ رہے تھے لیکن سنبھل نہ سکے، منہ کے بل سیدھا زمین پر گر گئے، منہ کے بل زمین پر گرے۔ علی نے امامے کو اتارا، ردا کو اتار دیا۔ عرب کا دستور ہوتا ہے جب ان کا کوئی سہارا نہیں بچتا تو اپنے امامے کو اتار دیتے ہیں، ردا کو اتار دیتے ہیں۔ علی یہی دنیا پہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں فاطمہ کے بعد اب علی کا اس کائنات میں کوئی سہارا نہیں۔
فاطمہ کے بعد علی کا بھی اس کائنات میں کوئی سہارا نہیں۔ ایک مرتبہ علی بچوں کو لے کر کے مسجد سے گھر میں تشریف لائے، لیکن اگر آپ زیارت کرنے گئے ہوں گے، آپ عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو زیادہ فاصلہ گھر اور مسجد کا نہیں ہے۔ اس مسجد سے صحن خانہ تک آنے میں علی کو کافی وقت لگ گیا۔ علی کی ہمت نے جواب دیا۔ علی کسی طریقے سے اپنی ہمت کو سمیٹ کر کے فاطمہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھا؟ من کا ڈھلا ہوا ہے۔ فاطمہ نے داغے مفارقت دے دیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، زہرا، کوئی آواز نہ آئی۔ فاطمہ، کوئی آواز نہیں۔ بنت رسول، کوئی آواز نہیں۔ اے حسنین کی ماں، تجھے علی آواز دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کی آنکھ کھلی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جیسے ہی علی نے یہ منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا۔ شہزادی گریہ کیوں فرما رہی ہے؟ کیا کوئی مصیبت زیادہ لاحق پیش آ گئی؟ شہزادی نے کہا، میں اپنی مصیبت پہ نہیں بلکہ آپ کی مصیبت پہ رو۔ یعنی آخری وقت میں بھی، وقت وصیت بھی، زہرا کو علی کی مصیبت یاد ہے۔ زہرا نے علی سے وصیت کی کہ تم مجھے کفن دینا، غسل دینا، رات کی تاریکی میں دفن کر دینا، اور خاص لوگوں کو بلانا، اعلان نہ کرنا۔ پہلا جنازہ مدینے کا یہ ہے جس میں اعلان نہیں ہوا، جس میں جنازہ اٹھنے کا اعلان نہیں ہوا۔ رات کی تاریکی میں شب کے پردے میں جنازہ اٹھنے لگا، لیکن عجیب دستور ہے، یہاں پر بھی ابھی چند دن پہلے جنازہ اٹھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا ہوگا، لوگ دلاسا دینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے آ گئے ہوں گے، بچوں کو کوئی تسلی دے رہا ہوگا، خواتین میں بیٹیوں کو سب تسلی دے رہی ہوں گی، لیکن مقتل کے جملے ہیں، وہاں پر بچے رونا چاہتے ہیں۔ علی اشارہ کرتے، ماں کی وصیت ہے، بلند آواز سے نہ رونا، بلند آواز سے نہ رونا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ گھٹ گھٹ کر کے حسن حسین رو رہے ہیں، گھٹ گھٹ کر کے زینب و ام کلثوم رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آخری وقت آیا، مولا کائنات نے حکم دیا کہ ایک آؤ اور ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب نے ماں کا آخری دیدار کر لیا، ام کلثوم نے ماں کا آخری دیدار کر لیا، امام حسن نے ماں کا آخری دیدار کر لیا۔ حسین ایک گوشے میں کھڑے ہو کر کے ماں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ امام علی کی نگاہ حسین پر پڑی، ایک مرتبہ متوجہ ہو کر کے کہا، بیٹا حسین، سب نے ودا کر دیا، کیا تم ماں کو رخصت نہیں کرو گے؟ کیا تم ماں کو رخصت نہیں کرو گے؟ امام حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، ایک جملہ کہا، بابا آج دستور بدل کیسے گیا؟ بابا آج دستور بدل کیسے گیا؟ جب بھی میں گھر میں آتا تھا، ماں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتی تھی، میں ماں کی آغوش میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میں اتنی دیر سے رو رہا ہوں لیکن ماں مجھے نہیں بلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ جیسے ہی زہرا نے یہ آواز سنی، بندے کفن ٹوٹے، آ میرے کربلائی حسین، میرے سینے سے لگ جا۔ حسین دوڑ کر کے ماں کے سینے سے لپٹ گئے، بیان کرنا شروع کر دیا، اماں آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر کے گئی؟ حسین کا بیان ایسا تھا، زمین و آسمان پر گریہ بلند ہوا۔ عاطف کی آواز آئی، علی حسین کو جدا کر لو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ علی نے تسلی و تشفی دے کر کے حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیا، لیکن یہاں رک کر کے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے ایک جملہ کہوں گا، مولا یہ مدینہ ہے، علی نے جدا ضرور کیا، دستے شفقت پھیر کر کے جدا کیا۔ 61 ہجری میں سکینہ حسین کے سینے سے لپٹی ہوگی، شمر جدا کرے گا، تازیانے لگاتا ہوا، تماچے مارتا ہوا، سکینہ فریاد کرے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضم بقضائه وتسلیما لامره۔ بہرحال تو یہ واسطہ ہے محمد علی محمد کا جو پریشان حال کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ بہرحال تو یہ واسطہ ہے محمد علی محمد کا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔
بارلہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا دے۔ بارلہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارلہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا عتبات عالیہ کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بارلہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا دل بند زہرا لخت علی مرتضیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت زاہد حسین مرحوم کی روح کو ایصال کر۔